आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। ईरान इज gearing up for a huge farewell to slain supreme leader आयतुल्लाह खamenei शहीद। नाजरीन, कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात में अहम डेवलपमेंट सामने आई है। ताहम दोनों मुमालिक ने आइंदा दौर की बातचीत ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के बाद दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक कर लिया है। दोहा में कतरी और पाकिस्तानी सालिसों ने अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरात से अलग अलग मुलाकातें भी की हैं, जिनमें इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक अमूर पर मुस्बत पेशरफ बताई जा रही है। अब ये मुज़ाकरात लेक लसन समिट के नताइज की बुनियाद पर आगे बढ़ाए जाएंगे, जबकि तमाम फ्रीकैन ने इत्तफाक कर लिया है कि साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन की तकरीबात मुकम्मल होने के फौरन बाद मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द अज जल्द मुनक्कद किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक साबिक सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा और तदफीन से मुतल्लिक मरकजी तकरीबात 7 जुलाई को कुम में होंगी। वाज़ेह रहे नाजरीन कि ईरान ने बहरीन में अमरीका की ज़ेर क़यादत मुनक्कद होने वाले इलाकाई सिक्योरिटी इजलास को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा है कि अब नाए हुर्मज़ की सलामती और अब नाए हुर्मज़ का इंतज़ाम, इन सब फैसलों से मुतल्लिक किसी गैर मुल्की फौजी इत्तेहाद के जरिए कोई भी फैसला कबूल नहीं किया जाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने अपने बयान में बहरीन में होने वाले इस इजलास को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि अब नाए हुर्मज़ ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई हकीकत का हिस्सा है, इसलिए इसके इंतजाम का इख्तियार ईरान के पास है, ना कि अमरीकी सेंट्रल कमान के पास। उनका कहना था कि बहरीन में 12 मुमालिक की शिरकत से होने वाला फौजी नौयत का इजलास खलीज फारिस या अब नाए हुर्मज़ के लिए कोई कानूनी या मुस्तकिल सिक्योरिटी निज़ाम कायम नहीं कर सकता। बहरीन में हाल ही में अमरीका की हमायत से एक इलाकाई सिक्योरिटी इजलास मुनक्कद हुआ था, जिसमें 12 मुमालिक के नुमाइंदों ने अब नाए हुर्मज़ में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़, इलाकाई सलामती और बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल किया था। ईरान का ताज़ा बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है कि जब अब नाए हुर्मज़ आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है और ईरान, अमरीका और खित्ते के दीगर मुमालिक के दरमियान सफारती राब्ते और सिक्योरिटी मामलात पर सरगर्मियां जारी हैं। जबकि ईरान ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि मुल्क की दिफाई सलाहियतें, मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन टेक्नोलॉजी कौमी सलामती से मुतल्लिक बुनियादी मामलात हैं, जिन पर अमरीका समेत किसी भी मुल्क के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफा मजीद इब्न रज़ा का कहना है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की दिफाई मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें कौमी सलामती की रेड लाइन्स हैं और इन पर किसी भी मरहले पर बातचीत या समझौता मुमकिन ही नहीं। उनका कहना है कि ईरान ना सिर्फ अपने मौजूदा दिफाई निज़ाम को बरकरार रखेगा, बल्कि मुस्तकबिल में अपने मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को मजीद जदीद और मजबूत बनाने का अमल भी जारी रखेगा। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब ईरान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ तकनीकी और सफारती मामलात पर बातचीत जारी है। ताहम ईरानी हुक्काम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुज़ाकरात का दायरा कार, मुज़ाकरात का स्कोप सिर्फ और सिर्फ तयशुदा मौज़ूआत तक ही महदूद रहेगा और दिफाई सलाहियतों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान का यह मौक़िफ़ जाहिर करता है कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान सफारती राब्ते जारी हैं, लेकिन दिफाई और अस्करी मामलात बदस्तूर तेहरान के लिए नाकाबिले मुज़ाकरात हैसियत रखते हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम गुज़िश्ता चंद बरसों से मगरबी मुमालिक और खित्ते के मुमालिक की तवज्जो का मरकज़ रहे हैं, जबकि तेहरान इन्हें अपनी दिफाई हिकमत अमली का लाजमी हिस्सा करार देता है। नाज़रीन, ईरान का ताज़ा बयान आइंदा अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए भी अहम इशारा है, क्योंकि इससे ये वाज़ेह होता है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कैट्स की जानिब से सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei को निशाना बनाने की धमकी पर फौरी और भरपूर जवाब देने की धमकी देते हुए कहा है कि इजराइल ने मुआहिदे को नजरअंदाज किया तो ईरान सबक सिखाएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने वाज़ेह किया है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त इंतहाई वाज़ेह है और सबके लिए जारी की गई है। उनका कहना था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेल अवीव में अपने पालतुओं को लगाम देने का वादा किया और अगर वो अपने मुल्क को नजरअंदाज करते हैं तो ईरान उनको सबक सिखाएगा। इससे पहले इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कैट्स ने टेल अवीव में एक तकरीब के दौरान यह कहा कि अमरीकी सफारती कोशिशों के बावजूद अगर जरूरी हुआ तो इजराइल ईरान को दोबारा निशाना बना सकता है। हम ईरान पर 2 दफा एहतियाती तौर पर हमले कर चुके हैं और अगर जरूरत पड़ी तो तीसरी दफा भी
حملہ کریں گے. جبکہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار چیف نیگوشیٹر محمد باقر کالباف نے تصدیق کی ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کو ترجیح دے رہا ہے. تاہم اگر مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئے یا طے شدہ معاہدے کی شرائط پوری نہ کی گئیں تو ایران جنگ کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہے. جبکہ گزشتہ ایک انٹرویو میں نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ شروعات کا اختتام ہے, the beginning of the end. ابھی بہت سا کھیل کھیلنا باقی ہے. جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں صدر ٹرمپ نے ہمیں جو کچھ کرنے کو کہا ہے وہ یہ ہے کہ اس مفاہمت کو تیل کی معیشت کو دوبارہ بھرنے, کچھ ذخائر کو دوبارہ بحال کرنے اور پھر یہ دیکھنے کے لیے استعمال کیا جائے کہ صورتحال کس رخ پر جا رہی ہے. ساتھ کامران یوسف موجود ہیں. کامران بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ کو پوسچرنگ نظر آ رہی ہے دونوں طرف سے, دیٹ بینگ سیڈ وی آر آلریڈی ایک ایم او یو کے بعد وقت جو ہے کلاک ٹک کرنا شروع ہو گئی ہے, وقت گزر رہا ہے. آپ کو پوسچرنگ کے حوالے سے کیا انسائٹس مل رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ پوسٹرنگ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کیونکہ امریکہ اور ایران کا جو تنازع ہے 47 سال پرانا ہے اور اس میں ملٹیپل آئی تھنک پلیئرز انوالو ہیں. ایک طرف اگر ایران کی بات کریں جو پرنسپل ان کے پلیئرز ہیں اس کے اندر بھی دونوں جو فریقین آئی تھنک جو ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کو بھی انہوں نے کیٹر کرنا ہے اور وائل نیگوشیشنز کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ کوئی بھی جو فریق ہے وہ کمزور نہیں دکھنا چاہتا. تو اس لیے آپ کو یہ اس طرح کے بیانات نظر آتے ہیں. وائل ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک جو کی ایلیمنٹ ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پچھلے ہفتے جب ایکسچینج آف میزائلز اور ڈرونز ہوا ایران اور امریکہ کے درمیان اور یہ لگا کہ شاید یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گا, لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ اب کیونکہ پاکستان اور پھر قطر بھی شامل ہوا ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے تو دونوں جو فریقین ہیں وہ دوبارہ جنگ کی طرف جانا نہیں چاہتے. پبلکلی جو سٹیٹمنٹس وہ بے شک دیتے رہے. اسی وجہ سے پھر اس ہفتے جو اسلام آباد میں جو دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے اور وہ جو 2 دن مذاکرات تھے کل وہ کنکلوڈ ہوئے, پاکستان اور قطر کی طرف سے کہا گیا کہ اس میں پازیٹیو پروگریس ہوئی ہے. جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس میں یہ آئی تھنک ریفلیکشن بھی ہے کہ کتنے اس وقت چیلنجنگ ٹائم ہے کہ وہ ایشوز جو بنیادی طور پر ایم او یو میں ریزالو ہو چکے تھے اس پر دوبارہ سے بات چیت ہو رہی ہے. اور وہ کون سے ایشوز ہیں؟ 2 بڑے ایشوز ہیں. ایک تو اسٹریٹ آف ہارموز والا معاملہ ہے کہ اس کو ری اوپن تو کیا گیا ہے بٹ کس طریقے سے ری اوپن کرنا چاہیے, دونوں کی انٹرپریٹیشن الگ ہے. پھر ایران کا یہ موقف ہے جو ان کے منجمد اثاثے ہیں, پارٹ آف اٹ امریکہ نے ایم او یو میں یہ اگری کیا ہے کہ جیسے ہی دستخط ہوں گے وہ ریلیز کر دیں گے, وہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے. تو ان 2 ایشوز کے اوپر دوحہ میں مذاکرات ہوئے ہیں. پاکستان اور قطر کا کہنا ہے کہ پازیٹیو پروگریس ہوئی ہے بٹ کتنی ہوئی ہے اس کے بارے میں آئی تھنک کامران یہ تو ہمیں یہ دکھا رہا ہے نا, یہاں کر رہا ہے کہ کس طرح دونوں جانب سے they were scrambling towards an MOU, یعنی کہ چاہ رہے تھے کہ بھئی کہیں نہ کہیں اب یہ ختم ہو سلسلہ اور ہم مذاکرات کی طرف بڑھیں, which is of course welcome. لیکن دوحہ میں امریکہ ایران مذاکرات بغیر کسی بڑے بریک تھرو کے اختتام پذیر ان کا ہونا اور پھر بہرحال یہ ہمیں بتانا کہ مثبت پیش رفت ہوئی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کامران, یہ مذاکرات ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی اب تدفین کی جو رسومات ہیں اس کے بعد دوبارہ شروع ہوں گے, لیکن دھمکیوں کا سلسلہ تو جوں کا توں ہے. اور گزشتہ روز بھی اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کیٹز نے دھمکی لگائی ہے کہ ہم تیسری بار بھی حملہ کر دیں گے اور ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اس حوالے سے. اینڈ دین یو آلسو نو اونلی فیو ڈیز اگو صدر ٹرمپ بھی یہ دھمکی دے رہے تھے کہ ایران بار بار ایسی غلطیاں دہرا رہا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وائی از ہی ڈوئنگ دیٹ؟ آئی انڈرسٹینڈ اسرائیل کیٹز, واٹس اپ ود ڈونلڈ ٹرمپ؟ پہلے جو دوحہ میں مذاکرات کی آپ نے بات کی کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوا. آئی تھنک اس میں یہ ایک پروسیس ہے, بڑے بریک تھرو کی اس لیے توقع نہیں کی. اگر آپ ڈیلیگیشن دیکھیں, ایران نے تو اپنے ڈیپٹی فارن منسٹر کو بھیجا اور امریکہ کی طرف سے جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف تھے. تو یہ ایک پروسیس ہے, اس میں کوئی بڑا بریک تھرو ہمیں اس طرح سے ملنا بھی نہیں تھا یا اس کا بڑا اناؤنسمنٹ نہیں ہونی تھی. ایک چیز. دوسری, جہاں تک امریکی صدر ٹرمپ کی بات ہے, میرا خیال ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اس سارے کرائسس کے دوران جتنے بیانات دیے ہیں اور جتنی مرتبہ یو ٹرن لیا ہے, شاید امریکہ میں بھی جو لوگ اس سارے نیگوشیشن پروسیس میں انوالو ہیں, میڈیٹرز ہیں, ایون ایران ہے, ان کو اب اتنا سیریس نہیں لیتے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا شاید ایک ٹپیکل سٹائل ہے جس طریقے سے وہ آپریٹ کرتے ہیں, تو اس کو وہ اتنا سیریس نہیں لیتے. اسرائیل کی جو دھمکی ہے obviously اس کو سیریس اس لیے لینا چاہیے کہ اسرائیل از اے اسپوائلر. اور کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ ایران کے سپریم لیڈر کی جو نماز جنازہ ہونی ہے
اس میں جو کی کوشچن ہے کہ ایران کے نئے جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی وہ منظر عام پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اور یہ جو اسرائیل کے وزیر دفاع نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے بیسیکلی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اسرائیل جو ایران کے نئے سپریم لیڈر ہیں وہ ان کی ہٹ لسٹ میں ہے, یعنی کہ وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر وہ منظر عام پر آتے ہیں تو وہ ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں, which I believe کہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر, I don't think so کہ اگر وہ منظر عام پر آتے ہیں تو وہاں پر ایران نے کہا ہے کہ 100 ممالک سے زائد جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ موجود ہوں گے, پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں اور بھی چین, رشیا, انڈیا ملکوں کے جو ڈیلیگیٹس وہاں پہ موجود, ان کی موجودگی میں اسرائیل اس طرح کی حرکت میرا نہیں خیال کہ وہ کرے گا. ہم واقعی اس پہ انحصار کر سکتے ہیں وزیر دفاع اسرائیل کے اسرائیل کیٹس کا کہہ دینا کہ اور کھلے بندوں کہنا کہ اب ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی از مارکڈ فار ڈیتھ, یعنی کہ اسرائیل کا ممکنہ ہدف ہے, اور وہ کھلے بندوں کہہ رہے ہیں آفٹر جینوسائیڈ, آفٹر ٹیکنگ اوور ساؤتھ لیبنان اینڈ ریفیوزنگ ٹو موو, آفٹر ٹیکنگ اوور آل آف غزہ, ہم واقعی یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ شاید یہ نہیں کرے گا؟ دیکھیں اس سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, بٹ اس موقع کے اوپر اگر فرض کریں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ مجتبیٰ خامنئی جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے, لیکن اگر وہ نماز جنازہ کے موقع پر آتے ہیں اور وہاں پر دنیا بھر سے اگر ڈیلیگیٹس وہاں پر موجود ہوں, آئی سیریسلی ڈاؤٹ, مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل ایک سائیکولوجیکل گیم کھیل رہا ہے, کیونکہ فرض کریں کہ اگر فار سیکورٹی ریزنز مجتبیٰ خامنئی منظر عام پر نہیں آتے, اور شاید اسرائیل اور جو باقی ایران, اور خبر یہ بھی آ رہی تھی کامران کہ شاید مجتبیٰ خامنئی تو نہیں شریک ہوں گے. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ دیکھیں کلیئرٹی نہیں ہے. آئی تھنک جو ایران کے حکام ہیں اس کے حوالے سے ٹائٹ لپڈ ہیں, دے آر سیئنگ کہ اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے, اینڈ دے آر رائٹلی سو بیکاز آف سیکورٹی ریزنز. اگر کوئی پلانز ہیں بھی تو شاید وہ ٹل لاسٹ مومنٹ ان کو انڈر ریپس رکھا جائے گا. جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اسرائیل کو اور جو ایران کے مخالفین ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اگر اس موقع کے اوپر بھی ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی منظر عام پر نہیں آتے تو ان کو موقع ملے گا پروپیگنڈا کرنے کا کہ شاید وہ ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں, کیونکہ آلریڈی بہت سے کوشچنز ہیں. ایران اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ریجیکٹ کرتا ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہی از ویری مچ الائیو اور صحت مند ہیں اور تمام جو ملک کا نظم و نسق ہے وہی چلا رہے ہیں, بٹ جب تک وہ منظر عام پر نہیں آتے ان کے جو اینمیز ہیں ان کو موقع ملتا رہے گا. تو اسرائیل یہی چاہے گا کہ وہ منظر عام پر نہ آئیں. جی مذاکرات کی دوحہ نشست میں ہم نے دیکھا کہ بعض جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان پر گفتگو ہوئی, لیکن آئندہ اختلافات کے حل اور پھر شکایات کے اندراج کے لیے بھی ایک مستقل کمیونیکیشن چینل جو ہے وہ قائم کرنے پر ایوری بڈی ہیز اگریڈ. اب ڈو یو فیل کہ دس از یہ بہترین ایک رول ادا کر سکے گا ریئلسٹکلی؟ بیکاز ہم تو لائیو دیکھ رہے ہیں کہ ٹریگر ہیپی ایک پریزیڈنٹ ہے بیٹھا ہوا, وہ ادھر سے ٹویٹ کرتا ہے اور سب کچھ انراول ہو جاتا ہے. ہو سٹاپس ہم؟ آپ جتنے کمیونیکیشن چینلز بنانے بنا لیں, اس کی ٹویٹنگ سے آپ کس طرح اپنی جان چھڑائیں گے؟ دوسرا, ایران کے $6 ارب کے جو منجمد اثاثوں پر بات ہوئی ہے, اب نائے ہرمز کا معاملہ بھی زیر بحث رہا ہے, جس طرح آپ نے شروع میں بتایا. دیز آر دی ٹو تھورنز, رائٹ؟ دونوں فریق ابھی بھی نسبتاً سطحی یہ معاملات میں الجھے ہی ہوئے ہیں. سو آگے چل کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہم ترین مرحلہ جو جوہری پروگرام کا ہے, جسے ایران ریڈ لائن قرار دے چکا ہے بار بار, اور امریکہ اور اسرائیل کا یہ مشترکہ موقف ہے کہ ایران کو تو یہ ہتھیار ہم حاصل کرنے ہی نہیں دیں گے اس حوالے سے. بٹ دے سیئنگ وی وونٹ ایون ٹاک اباؤٹ ادر ایشوز لائک میزائل اینڈ ڈرونز. ڈو یو فیل کہ یہ معاملات بڑے پیچیدہ ہو جانے ہیں, 60 دن میں ہونا نہیں ہے؟ نہیں, آئی تھنک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اور اس کو دیکھنے کے دو انداز ہیں. اگر آپ آج سے کچھ مہینے پہلے چلے جائیں, ایون کچھ ہفتے پہلے چلے جائیں, اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس وقت کہا جاتا کہ کیا ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک ایم او یو پر دستخط ہو سکتے ہیں, کیا یہ فارمل اس جنگ کو کلوز کر سکتے ہیں اور پھر ان کے درمیان بات چیت ہو سکتی ہے, فیس ٹو فیس ہو سکتی ہے, تو شاید بہت کم لوگ یقین کرتے ہیں. اگر تو آپ اس کو سامنے رکھیں یارڈ اسٹک, تو پھر تو بہت زیادہ پروگرس ہوئی ہے. انفیکٹ جو آپ نے چینلز آف کمیونیکیشن کی بات کی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے روز ٹویٹ کر دیتے ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا, تو اس میں کسی بھی طرح کی مس کیلکولیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے آئی تھنک یہ میڈیٹرز کی بھی خواہش تھی کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان اگر ایک ڈائریکٹ چینل آف کمیونیکیشن ہوگا, خاص کر کے اسٹریٹ آف ہرمز کو لے کر کے, تو کسی بڑی غلط فہمی کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اینڈ آئی بلیو جو لاسٹ ویک ایک ایسکیلیشن شروع ہوئی تھی اور یہ خطرہ بڑھنے لگا تھا کہ شاید معاملات خراب نہ ہو جائیں, تو ان چینلز نے کام کیا ہے, جس کی وجہ سے پھر دوبارہ یہ ٹیکنیکل لیول کے اوپر مذاکرات ہوئے. رہی بات نیوکلیر پروگرام کی, آپ نے بات کی, آئی تھنک اس میں 2-3 ایشوز ہیں. نیوکلیر کا جہاں تک جوہری ہتھیار بنانے کی بات ہے, ایران کا تو بڑا موقف کلیئر ہے کہ وہ تو نہیں جوہری ہتھیار بنانا چاہتے. ایشو یہ ہے کہ اس کو ویریفائی کرنے سے متعلق کب وہ الاؤ کرتے ہیں, جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے انسپیکٹرز ہیں, اس کے حوالے سے تھوڑا ڈیبیٹ ہے. آئی تھنک دا موسٹ کریٹیکل ایشو آئی بلیو کہ ایم او یو میں کچھ جو سی بی ایمز امریکہ نے لینے تھے اور ایران نے بھی لینے تھے, اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے. اس میں ایران کا یہ موقف ہے کہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ پارٹ آف دا جو فروزن ایسٹس ہیں
وہ ریلیز کیے جائیں گے جیسے ہی دستخط ہوتے ہیں. اب اپیرنٹلی امریکہ جو ہے وہ بیک ٹریک کر رہا ہے. امریکہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ لنکڈ ہے ود سرٹن کنڈیشنز, اور جب تک وہ کنڈیشنز میٹ نہیں ہو جاتی ہم ایران کو یہ پیسہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. ایران آن دی ادر ہینڈ از انسسٹنگ کہ جب تک اس پر پروگرس نہیں ہوگی ہم باقی ایشوز پر بات نہیں کریں گے. پھر اسٹریٹ آف ہارموز آئی بلیو کہ نیوکلیر سے بھی بڑا ایشو ہے, کیونکہ ایران اس کو پرانا جو اسٹیٹس کو اس پر نہیں لے کے جانا چاہتا. دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے ہیں, امریکی ٹیم جو ہے کنونس کرنے کی کوشش کرتی رہی ایران کو کہ آپ کوئی ٹول یا کوئی فی چارج نہیں کریں گے. ایران اس کے حوالے سے کنونس نہیں ہے. ایران کہتا ہے یہ جو ابھی ہم نے ایگزمپشن دی ہے 60 دن کے لیے, باقی عمان کے ساتھ بیٹھ کے ہم طے کریں گے کہ کس ریجیم کے تحت ہم نے اسٹریٹ آف ہارموز کو آپریٹ کرنا ہے. سو آئی بلیو نیوکلیر ایشو اپنی جگہ پہ وہ تو لانگ اسٹینڈنگ ایشو ہے ہی ہے, بٹ دا اسٹریٹ آف ہارموز والا جو معاملہ ہے دیٹ از دی موسٹ کریٹیکل ایشو, بیکاز آئی بلیو ایران کو اگر آپ دیکھیں تو اسٹریٹ آف ہارموز اگر آپ مائنس کر دیں تو ایران کے پاس اس کے علاوہ کوئی بڑی لیوریج نہیں ہے. ایبسولوٹلی, اور وہ تو اس کو اپنے دفاعی معاملات سے نفی کر چکے ہیں. مگر آخری سوال کامران, پاکستان کی طرف سے آیت اللہ خامنئی شہید کی نماز جنازہ میں اور ان رسومات میں کون شریک ہونے جا رہا ہے؟ آئی تھنک آج دفتر خارجہ نے وہ اناؤنس کر دیا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ کل سے جا رہے ہیں تہران اور وہ اس میں شرکت کریں گے. اینڈ آئی تھنک ہی از اونلی ون آف دوز ہینڈ فل ورلڈ لیڈرز جو لیڈرشپ لیول کے اوپر ایران کے سپریم لیڈر کی جو نماز جنازہ ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں, جس سے ہائی لائٹ بھی ہوتا ہے دو چیز. نمبر ون, ایران کے ریلیشنز کے ساتھ ہم اس کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں, اینڈ سیکنڈلی کہ شاید یہ ایک یونیک ہمارے لیے پوزیشن ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں, اور ادروائز اگر آپ انڈیا کی ایگزامپل دیں تو وہ ایک لوور لیول کا ڈیلیگیشن اپنے ڈیپٹی فارن منسٹر کو بھیج رہے ہیں, ایک بہار کے گورنر کو بھیج رہے ہیں, حالانکہ دعوت انہوں نے انڈین پرائم منسٹر کو دی تھی. تو یہ میرے خیال میں پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو اٹس اے ویری یونیک مومنٹ کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کو بھی وہاں پر بھیج رہے ہیں, وہ شرکت بھی کریں گے اینڈ وداؤٹ انوائٹنگ اینی ریئیکشن فرام دا یو ایس. تو یہ اب کنفرم ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے. بہت بہت شکریہ. A very short break. We're going to be right back. Stay with us. 20 جون 2026 کو وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی نے رواں مالی سال کے لیے 2 خرب 17 ارب روپے کا ایک ایسا بجٹ پیش کیا جسے خوشحال خیبر پختونخوا کا نام دیا گیا, جس میں صوبائی خود مختاری کی مانگ کی گئی اور ساتھ میں یوتھ امپاورمنٹ پر زور دیا گیا. 2 خرب سے زائد مالیت کا یہ بجٹ صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے, جبکہ حکومت کے اپنے اعتراف کے مطابق یہ ایک خسارے کا بجٹ ہے, اے ڈیفیسٹ بجٹ. اور کئی برسوں میں یہ پہلا موقع ہے ناظرین کہ جب سرپلس کی بجائے خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے. اس کے باوجود خیبر پختونخوا حکومت کا اصرار ہے کہ کوئی نیا قرضہ نہیں لیا جائے گا, بلکہ حکومتی اخراجات میں بچت سے یہ خسارہ پورا کیا جائے گا. گزشتہ مالی سال کا بجٹ 2.119 خرب روپے کے سرپلس بجٹ کے طور پر پیش کیا گیا تھا, جس میں 1 خرب 96 ارب روپے کے اخراجات کے لیے رکھے گئے تھے, جبکہ آمدن کا تخمینہ 2 خرب 47 ارب روپے لگایا گیا تھا, یعنی کہ تقریباً 157 ارب روپے کی گنجائش ظاہر کی گئی تھی. مگر حیران کن اور تشویشناک بات یہ ہے کہ 1 سال بعد نہ صرف وہ گنجائش ختم ہو چکی ہے بلکہ 48 ارب روپے کا خسارہ دکھایا جا رہا ہے. اینڈ دس از آف کورس ویری مچ سو فار پولیٹیکل ریزنز. خیبر پختونخوا حکومت کے مجموعی اخراجات میں تقریباً 48 ارب روپے اضافے کی نشاندہی کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے ایک ایسے صوبے کے لیے بجٹ پیش کیا ہے کہ جسے پولیسنگ, صحت, تعلیم اور سماجی تحفظ کو نہ صرف بڑھانا ہے بلکہ دہشت گردی سے بھی نبردآزما ہونا ہے. قبائلی اضلاع کے جنہیں صوبے میں ضم کیا گیا ہے اس کی مالی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے, جبکہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان اسی مدعے کو لے کر کشیدگی برقرار ہے. اگر خیبر پختونخوا کے ریونیو ڈھانچے کو دیکھا جائے تو یہ صوبہ تقریباً مکمل طور پر اسلام آباد سے آنے والی رقوم پر انحصار کرتا ہے, مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہے, اور صوبے کو این ایف سی سے متعلق وصولیوں کی مد میں 1584 ارب روپے وصول ہونے کی امید ہے. 1240 ارب روپے کا سب سے بڑا حصہ فیڈرل ٹیکس اسائنمنٹس کی مد میں صوبے کو ملنے کی امید ہے, جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قابل تقسیم پول میں صوبے کا 1% حصہ یعنی کہ 149 ارب روپے, گیس رائلٹی سے منسلک براہ راست منتقلیاں 53 ارب 60 کروڑ روپے, 24 ارب روپے تیل پر ونڈ فال لیوی اور نیٹ پروفٹ ہائیڈل کی مد میں رواں مالی سال میں 48 ارب روپے اور بقایا جات کی مد میں 78 ارب روپے وفاقی حکومت سے خیبر پختونخوا کو ملنے کی امید ہے. اب صوبے کے اپنے وسائل, اپنے ریسورسز سے صرف
184 अरब रुपए की वसूलियां मुतवक्के हैं। ये ढांचा जाहिर कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट का 90% से ज्यादा हिस्सा अब भी बराह रास्त या फिर बिलवास्ता तौर पर इस्लामाबाद में किए जाने वाले फैसलों पर मुनहसिर है, चाहे वो NFC फॉर्मूला हो, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा हो, हाइडल मुनाफे के तस्फिये हों या फिर PSDP की अदायगियां। 2018 में 25वीं आईनी तरमीम के तहत खैबर पख्तूनख्वा में जम किए गए जिन अजला को 10 साल के लिए वफाकी काबिले तकसीम पूल में 3% हिस्से की जमानत दी गई थी, उनकी तरक्की और इंजमाम के लिए माली मुआवनत फराहम की जा सकेगी। वफाकी हुकूमत जमशुदा अजला के लिए 100 अरब रुपए सालाना अमल दरामद प्रोग्राम के तहत रखती थी, लेकिन मौजूदा वफाकी बजट में ये रकम कम करके सिर्फ 47 अरब रुपए कर दी गई है। हुकूमत का शिकवा अपनी जगह, लेकिन जमशुदा अजला जिनमें शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, खैबर, कुरम, बाजौड़, औरकजई, मोमन शामिल हैं, बैक वक्त सूबे के सबसे गरीब, कम तरक्की याफ्ता और तनाज़ात से सबसे ज्यादा मुतासिर हिस्सा हैं। नाज़रीन, यहाँ फंड्स की कमी एक ऐसे इंतजाम के अमल को मजीद पेचीदा बनाती है कि जो बाज़ाब्ता इंतजाम के 7 साल बाद भी पहले ही नाजुक था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस के बजट के लिए 191 अरब रुपए रखे हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक एक ऐसा सूबा के जहां गुज़िश्ता साल 2024 के मुकाबले में 48% ज्यादा दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा, उसके लिए जो रकम मुख्तस की गई है वो काबिल जिक्र नहीं है। इस पस मंजर में सूबे का अपना पुलिस बजट 4 सालों में तकरीबन 3 गुना बढ़ाने का फैसला इख्तियारी पॉलिसी की बजाय एक नागुज़ीर ज़रूरत मालूम होता है। सुहेल अफरीदी ने बजट तकरीर में यह बताया है कि सेहत के शोबे के बजट में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 21% इजाफा कर दिया गया है और अब बजट 275 अरब रुपए से बढ़कर 334 अरब रुपए कर दिया गया है। सूबे की हुकूमत खुद इकरार करती है कि सूबे में अमन सबसे बड़ा मसला है और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत तेजी से बढ़ भी रही है। इक्तसादी सर्वे 2025-26 के मुताबिक 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत की शरह 28.7% थी, जो 2024-25 में बढ़कर 35.3% हो गई। ये इजाफा पाकिस्तान के किसी भी सूबे में सबसे तेज इजाफा है। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत की शरह पाकिस्तान की कौमी गुर्बत की शरह 28.9 से भी ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आमदनी की अदम मसावात में भी इजाफा हुआ है। सूबे का अदम मसावात इंडेक्स जो है वो 29.4% रिकॉर्ड किया गया है कि जो सिंध या पंजाब से भी बहुत ज्यादा है। नाजरीन, दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी ख्वाबों और तरजीहात के दरमियान एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है कि जहां दहशतगर्दी से निमटना है और फिर तरक्याती काम भी करने हैं, साथ में तालीम और सेहत के साथ साथ सूबे के शहरियों की आमदन में भी ना सिर्फ इजाफा करना है बल्कि गुर्बत की शरह को भी नीचे लाना है, जो यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है। और जहां तक हुकूमती तरजीहात का जिक्र है तो सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव की तमाम तर तवज्जो अडियाला में कैद पार्टी कायद से मुलाकात है और जहां तक वफाक से माली मदद का ताबन है तो वो सूबे को NFC की मद में मिल रही है। आया इसका इस्तेमाल दुरुस्त हो रहा है या नहीं, ये एक अलग बहस है, मगर ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि क्या सूबों को NFC की मद में जो हिस्सा दिया जा रहा है उसके असरात जमीन पर नजर आ रहे हैं या नहीं। जबकि दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक ने NFC मुआहिदे पर नजरसानी और फंड्स को कारकर्दगी की बुनियाद पर तकसीम करने की सिफारिश की है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में मालियाती वफाकियत को मजबूत बनाने से मुतल्लिक नई रिपोर्ट में यह कहा है कि न सिर्फ वफाक और सूबों के दरमियान NFC मुआहिदे को अस्सिर नौ रिविजिट करने की जरूरत है, बल्कि सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के मौजूदा तरीकाकार पर भी नजरसानी की जाए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक NFC के तहत महासिल की तकसीम में कारकर्दगी को बुनियाद बनाया जाना चाहिए ताकि वो जो सूबा खिदमात आमा, सेहत और तालीम के शोबों में बेहतर कारकर्दगी और परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर रहा हो, उसे ज्यादा वसाइल फराहम किए जाएं। आलमी बैंक कह रहा है कि 7वें NFC अवार्ड के बाद वफाक के महासिल में हिस्सा कम हुआ, ताहम इसके इखराजात में इसी तनासुब से कमी नहीं आ सकी। आलमी बैंक के मुताबिक सूबाई हुकूमतें 7वें NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के समरात अवाम तक मौसर अंदाज में मुंतकिल करने में बिल्कुल नाकाम रही हैं, जबकि NFC के जरिए ज्यादा वसाइल मिलने के बाद सूबों ने अपने अखराजात में इजाफा कर लिया है। आलमी बैंक ने निशानदेही की है कि सूबाई हुकूमतें
خدمات عامہ کے مقابلے میں انتظامی امور پر زیادہ اخراجات کر رہی ہیں اور صوبائی محاصل کا تقریباً 80% حصہ انتظامی اخراجات پر صرف ہو رہا ہے، جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہر صوبے میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، شاخ خرچیاں اپنی جگہ موجود ہیں اور تواتر سے بڑھ رہی ہیں۔ ناظرین، جبکہ ماحولیات کے شعبے کے لیے محض 1% وسائل مختص کیے جا رہے ہیں اور رپورٹ کے مطابق یہ بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کا مجموعی سرکاری اخراجات میں حصہ 10% سے کم ہو کر 5% سے بھی نیچے آ چکا ہے۔ اس لیے مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے، انہیں مستحکم مالی منتقلیاں فراہم کرنے اور پھر وفاق اور صوبوں کے درمیان بہتر مالی ہم آہنگی اور کوارڈینیشن کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ عالمی بینک نے سفارش کی ہے کہ نئے NFC ایوارڈ میں وسائل کی منصفانہ تقسیم اور بہتر کارکردگی کی بنیاد پر فنڈز مختص کیے جائیں۔ NFC کو ری وزٹ کیا جائے، یہ زیادہ ضروری اور ناگزیر ہو چکا ہے۔ اسی طرح چھوٹے صوبے بنانا بھی ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں اور وفاقی آمدن بھی بڑھنے میں دشواری کا سامنا ہر حکومت کو ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج ہی وفاقی حکومت نے نئے مالی سال کا آغاز ہوتے ہی پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیویز کی شرح میں رد و بدل کرتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل پر عائد کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی شرح میں 2.5 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے اور پھر اسے 5 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے اب، جبکہ پیٹرول اور ڈیزل پر پہلے سے عائد پیٹرولیم لیوی میں 2.5 روپے فی لیٹر کمی کر دی ہے۔ اختیار ولی صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، بتائیے گا کہ NFC کا حصہ، بجلی کی واجب الادا رقم، قبائلی اضلاع کو وفاقی حکومت کی جانب سے پیسوں کی ادائیگی، یہ سب اختیار صاحب آئینی ذمہ داریاں ہیں، انہیں پورا کرنے میں کیا چیز مانے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جو آپ نے قبائلی اضلاع کی بات کی، تو قبائلی اضلاع کے لیے فنڈز ان کو دیے گئے ہیں، ہماری حکومت میں دیے گئے ہیں۔ ان کو تو گزشتہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2013 آنورڈ تقریباً 704 ارب روپے دیے گئے ہیں، لیکن وہ قبائلی اضلاع میں لگے ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اکاؤنٹ ہی ایک رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ قبائلی اضلاع کے لوگوں کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ ہمارے لیے الگ اکاؤنٹ رکھیں، کیونکہ وہ پیسے جب آپ نیولی مرج ڈسٹرکٹ کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ اکاؤنٹ نمبر 1 میں چلے جاتے ہیں، اور یہ پیسے وہ لوگ یہ بندوبستی ایریا میں لگاتے تھے جو پہلے سے بنا ہوا خیبر پختونخوا تھا۔ تو قبائلی اضلاع کے ساتھ تو انہوں نے گزشتہ یہ 13-14 سال سے یہ یہی ظلم کر رہے ہیں۔ وہاں پر ایک سکول نہیں بنا، کوئی ہسپتال، ایک BHU تک نہیں بنا، ایک سڑک تک نہیں بنی۔ ان کے نام پہ تو یہ پیسے بٹورتے ہیں، ان کے نام پہ سیاست یہ کرتے ہیں، وفاق کے خلاف انتشار اور بغاوت تو وہاں کے عوام میں پھیلاتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ وار اگینسٹ ٹیرر کے پیسے بھی ایسے ہی اختیار کھا صاحب، گئے، KP حکومت کا تو اس کا شکوہ کوئی رہا ہے حساب نا ہی کہ نہیں ہے۔ آپ پیسے ہی پورے نہیں دے رہے اور ابھی بھی اربوں روپے وفاق کی طرف واجب الادا ہیں، تو میرا مطلب ہے بٹوین یو سینگ کہ ہم دے چکے ہیں لیکن لگے نہیں ہیں، بٹوین وہ کہہ رہے ہیں کہ حساب پورا نہیں ہے، تو حساب تو بہرحال پورا نہیں ہے نا؟ بات ایسی ہے، حساب تو پورا نہیں ہے، لیکن اس کو اس طرح ہم اس کی ریشو ٹھیک کرتے ہیں۔ ان کو بولیں کہ 4.25 سال آپ کی حکومت تھی، عمران خان وزیر اعظم تھے، آپ کا وزیر اعلیٰ تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں آپ نے اپنی حکومت سے کتنے پیسے لیے تھے، جب اس وقت کوئی ہرڈل نہیں تھی۔ اس وقت تو عمران خان آپ کو پیسے دیے ہی نہیں ہے، پیسے آپ کو نواز شریف نے دیے، پیسے آپ کو آصف علی زرداری نے دیے، پیسے ابھی آپ کو شہباز شریف نے دیے ہیں، ہر مہینے اسٹریٹ ٹرانسفرز آپ کو ہو رہی ہیں۔ لیکن جو آپ بقایا جات کی بات کرتے ہو، پرانی باتیں کرتے ہو، تو وہ اس میں وہ صرف ہمارا کھاتا نہیں ہے، اس میں آپ کا بھی کھاتا ہے۔ اور پینڈنسی پھر پاکستان کے مالی حالات کتنے تگڑے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ سو کچھ میں اس باتیں کا ہوتی جواب ہیں بھی لے لیتی کرنے ہوں۔ کی، اور کچھ باتیں مزمل، ہوتی ہیں شکریہ ساتھ دینے سیاست کا۔ کی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فنڈز دیے آپ کو ضرور ہیں، آپ نے خود قبائلی اضلاع میں لگائے نہیں ہیں، بٹ بیفور آئی گو دیئر سر، بیکاز ابھی ساری صوبوں سے ہٹ کے ایک آپ کی الگ سٹینڈ آؤٹ سیمسنگ والا موبائل اس سے حکومت ہے نا موبائل آپ کی سر، سو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ what have you done different this time sir, because effectively headline deficit budget سندھ نے بھی دکھایا ہے، پولیٹیکلی آپ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں، مگر ڈیفرنٹ کیا ہے، ہٹ کے کیا ہے دیگر صوبوں سے؟ اچھا، پہلے میں جواب دے دیتا ہوں اختیار ولی صاحب کے کہ وہ جو کہہ رہے تھے محترم ہے کافی کہ فنڈز دے رہے ہیں اور ہم لگا نہیں رہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہے 2 طریقے کے فنڈز ملتے ہیں وفاقی حکومت سے۔
صوبائی حکومت کو. ایک ہوتے ہیں جاری جو کرنٹ ایکسپینڈیچر اور دوسرے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ. اس سال کا ہمارا جو سال ختم ہو رہا ہے اس میں وفاقی حکومت نے 80 ارب دی اور صوبائی حکومت نے 160 ارب لگائے. تو یہ اختیار ولی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ بجٹ پڑھ لیں اور اگر وقت نہیں ہے تو کسی ریسرچر کو لگا لیں. اور یہ پچھلے 2 سال سے ہم کر رہے ہیں اور جو اگلا سال کا جو بجٹ دیا ہم نے 191 ارب کا کرنٹ سائٹ کا صرف, اور وفاق نے 95 ارب دیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ترقیاتی اخراجات ہیں وفاق اعلان کرتی ہے کچھ اور دیتی ہے کچھ. پچھلے سال 66 ارب روپے کا اعلان کیا اور دیے 50 ارب, اور اس سال 66 کی جگہ 56 ارب روپے کا اعلان کیا ہے. اللہ خیر کرے ملتا کیا ہے, لیکن ہم نے پھر بھی صوبائی اپنے جو ہے محصولات سے جو ہے اس پہ پیسے خرچ کیے. اب رہا سوال اس سال کا بجٹ. اس سال کا بجٹ جو ہے ہم نے جو ہے 2 سال اپنے بفرز کریٹ کیے, اپنی فائنینشیل پوزیشن کو اسٹرینگتھن کیا, اور اس سال ہم نے جو بفرز کریٹ کیے ہیں اس کو جو ہے باقاعدہ طور پہ عوام تک مزید اس کو ایسکیلیٹ کر رہے ہیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی انہوں نے صحت کارڈ بند کر دیا تھا. یہ تیسرا سال ہے, ہم 125 ارب روپے اس سال کو ملا کر صرف صحت کارڈ میں ریلیز کریں گے. لاسٹ ایئر 41 ارب جو یہ سال ختم ہوا ہے ابھی 30 جون کو 41 ارب دیے, جس سے 12.5 لوگ ڈائریکٹ صحت کارڈ سے مستفید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو بجٹ ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کمبائن جو ہے یہ 37% آف پاکستان ہے, وچ از دا ہائیسٹ ان پاکستان. آج ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ چھپی ہے کہ پی ود لمیٹڈ ریسورسز کمپیئر ٹو سندھ اینڈ بلوچستان ہیز پرفارم ویل اینڈ دے آر دا اسٹار پرفارمر. اور یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, یہ کوئی ہم نے کسی سے نہیں لکھوائی, آپ نے کسی نے نہیں لکھوائی, انلیس کہ اختیار ولی صاحب کہہ دیں کہ ورلڈ بینک سے ہم نے بول کے لکھوا دی. ٹھیک ہے جی. سر ماضی میں مزمل ہم لوگوں نے صحت کارڈ دیکھے ہیں, کے پی کے سے آپ کے پینشن کی اصلاحات اور ریفارمز دیکھی ہیں, سروس ڈیلیوری فنڈنگ دیکھی ہے فرام ادر سائڈز, نیو لاز فار بجٹ کنٹرول. ویو سین بڑے انقلابی قدم دیکھے ہیں, بٹ دس ٹائم سر میں دیکھنا چاہ رہی تھی ماضی سے ہٹ کے ایگزیکٹلی کیا ہے, کیونکہ ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو تو پھر سے اتنا اسپریڈ ہو گیا ہے. اینڈ میں وہی دیکھ رہی تھی سر, پروجیکٹ آفٹر پروجیکٹ ہے آفٹر نو ایلوکیشن, سو آئی واز ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ فرق کیا ہے. ایک آپ نے بات ہائی لائٹ کی کہ ریسورسز کم تھے, بٹ فار انسٹنس میں آپ سے پوچھوں سیلریز میں آپ لوگوں نے 150 ارب کا تقریباً کوشن دیا ہوا ہے بٹوین جو آپ لکھ رہے ہیں واٹ ول ایکچولی بی اسپینڈ اینڈ واٹ از ایلوکیٹڈ. 150 ارب کا ہے یہ سر, almost also equal مزمل to what KPK has committed to the federal government. مگر آپ مانتے نہیں ہیں نا, وہ بار بار آپ کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں دیں گے, کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی, بٹ ادھر لگ رہا ہے جگلری آف فگرز ہے. اچھا چلیں, میں آپ کو اگر لگ رہا ہے تو میں اس کا تو کچھ نہیں کر سکتا. اس کے لیے اگین اگر اس کے لیے جو ہے اگر اگین ایک آج ہی ورلڈ بینک کی رپورٹ چھپی ہے 96 پیج کی, اس میں بڑا کلیئرلی ورلڈ بینک نے لکھا ہے کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے جو ہے کمٹمنٹ نہیں کیا, نہ بجٹ میں ایلوکیشن کی ہے. تو اگر یہ بھی ادارے آپ لوگ کو قابل قبول نہیں ہے, ہماری بات بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ چلے مجھے اختیار ولی خان سے پوچھ رہے تھے, اختیار صاحب یہ فیڈرل گورنمنٹ کو پیسے واپس کرے گی کے پی کے, بیکاز یہ اتنے ڈنکے کی چوٹ پہ اور پر اعتماد طریقے سے آپ کے فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 سے 4 بار کہہ چکے ہیں کہ ان پرنسپل یہ مان چکے ہیں. ادھر یہ صاحب کہہ رہے ہیں اور سارے اداریے کوٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں دینا. مہر 2-3 چیزیں ہیں. یہ کوئی مطلب کوئی آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی کسی پنڈ میں جا کے کچھ لوگوں کی پنچایت ہوئی یا انہوں نے ویسے ہی مجلس کی گپ لگائی ہے. یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے, اس میں دیگر وزرائے اعلیٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے, منٹس آف دا میٹنگ موجود ہیں. کمٹمنٹ از کمٹمنٹ. یو ٹرن اگر آپ لینا چاہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کمٹمنٹ ہوئی ہے اور اس کی ساری ڈاکومنٹری جو ایویڈنس ہے وہ موجود ہے. تو فائنانس منسٹر کوئی بیوقوف تھوڑی ہے کہ وہ اپنی طرف سے وہ چیزیں لگائے گا یا حکومت اس طرح کی کرے گی. میں ویسے مزمل صاحب کہہ رہے تھے یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ وغیرہ وغیرہ, اس کے لیے ہم بیٹھ کر نا یہ ٹی وی پہ ٹاک شوز تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں عام پبلک کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تھوڑا سا ریکارڈ آپ کو دکھا دیتا ہوں. Transfer under the 7th NFC award, جو 7th NFC award from July 2010 to November 2025, an amount of rupees 5,867 billion has been transferred to the Khyber Pakhtunkhwa government.
कैसे आप कह सकते हैं कि आपको पैसे नहीं मिलते? स्ट्रेट ट्रांसफर आपको हर महीने मिलती है. इन एडिशन टू एनएफसी ट्रांसफर, द फेडरल गवर्नमेंट has ensured the uninterrupted flow of straight transfers to Khyber Pakhtunkhwa from July 2010 to November 2025, and an amount of rupees 482.78 billion has been transferred on account of the royalties on oil and gas and natural resources and gas development, surcharge, excise duty and natural gas, etc., etc. जी मुजम्मिल फरमाइएगा. अच्छा, ये पहले तो इख्तियार वली साहब को यही नहीं पता कि फाटा का मर्जर 2018 में हुआ था, 2018-19 में हुआ था. ये 2005 और 10 के फिगर सुना रहे हैं पकड़ के. पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि हम तो कहते हैं भाई आप हमें 1 रुपया नहीं दें, आप हमें एनएफसी में मर्जर दें, ठीक है ना. तीसरी बात ये है कि जो मैंने आपको बता दिया, जो एलोकेशन हैं वो और उसके अगेंस्ट वो दे क्या रहे हैं और हम क्या खर्च करें, ये भी बता दिया. तो मैं तो आपको ये सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा. और चौथी बात, जो इन्होंने एक बात बोली कि वो जो मीटिंग थी डॉक्यूमेंटेड थी और वो डॉक्यूमेंट था, वो किधर है डॉक्यूमेंट, दिखा तो दें. और दूसरी बात, मेरी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह करे खैबर पख्तूनख्वा से ये नुमाइंदगी करते हैं हमारे भाई, कोई वजीर आजम इनको हमारी मीटिंग में, अमीर मकाम को तो फिर कभी कभी बुला लेते हैं, इनको भी कभी बिठा लें लाके. इनको क्या पता कि एनएससी क्या होती है. एनएससी का तो मैंडेट ही नहीं था ये, ठीक है ना. एनएससी के तो 4 पॉइंट का एजेंडा था. एक ये था कि जी पिछले साल जीडीपी ग्रोथ जो नेशनल अकाउंट्स है उसका अप्रूवल, नेक्स्ट ईयर के टारगेट का अप्रूवल, तीसरा जो उनकी पीएसडीपी है उसका अप्रूवल, और चौथा उनका जो है ओवरऑल जो है अकाउंट्स का अप्रूवल. वो तो एनएससी का एजेंडा भी नहीं था. जब पता ना हो किसी चीज का, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने सीनियर ही बोलूंगा इन्हें कि इस तरीके से जो है ये कॉल दूं. फिर इनको जो है ये वर्ल्ड बैंक की भी नहीं. अगर वजीर खजाना, चले चैलेंज करता हूँ, आ जाए एक चैलेंज करें कि वजीर खजाना को मैंने जो है या हमने कोई दिया और उनके पास कोई कागज है, ले आए. मैं तो फिर आज से जो है ना, आज से ही छोड़ दूंगा और अपनी भी सजा मुकर्रर कर लें खुद, चाहे छोटी मुकर्रर कर लें. अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर सके तो अपने लिए क्या सजा है आपकी. बात करें ना मर्दों वाली. अब ठीक है सर, ये क्या हल्की बातें करके जी, मर्दों का ना कहा करें सर, हम औरतों का भी बड़ा दिल जिगर है, ऐसी कोई बात नहीं है. मगर आपको भी शामिल कर लेते हैं. आपसे बहुत ज्यादा, मर्दों से ज्यादा भी है. मगर ये बात सुने, बात बताइएगा. आपको भी शामिल कर लेते हैं. मैंने तो खुला चैलेंज कर दिया अपने भाई को. और मैं तो ये कहता हूँ कि आज तक मैंने कोई 15-20 मीटिंग खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आजम हाउस में अटेंड की है. आज तक जो है ना इख्तियार वली साहब किसी एक मीटिंग में नहीं रिप्रेजेंट करे. तो ये मतलब मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं भी उनको देखूं आमने सामने. रूबरू भी नहीं देखा जिंदगी में मैंने इनको कभी. चलें, इख्तियार साहब रिजर्व्स द राइट टू गिव एन आंसर टू दैट, एब्सोल्युटली. लेकिन केपीके के बजट का जो 90% से जायद हिस्सा है अब भी वो मुजम्मिल, वो बराह रास्त या फिर बिल वास्ता तौर पर इस्लामाबाद में किए जाने वाले फैसलों पर मुनस्सिर है, एज वी आर वेल अवेयर. सो इवन दो ही इज नॉट इन द रूम, बट ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सो ही इज वेल अवेयर ना. अब चाहे वो एनएफसी फॉर्मूला हो, तो ये कह रहा हूं ना, या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा हो, या फिर हाइडल मुनाफे की तफसील हो. मुजम्मिल, ये मेरा मसला है कि पीएसडीपी की अदायगियां भी, ये सारा कुछ अपने सूबे के वसाइल आप कब बढ़ाएंगे आज खुद? मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. पहले तो एक क्लैरिटी कर लें आप. 4 सूबे पाकिस्तान के, फारिग हो जाए ना तो फिर आपको कोई जवाब देंगे. 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, ठीक है ना. सबसे मजबूत सूबा पंजाब है, वो 85% फेडरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है. 85%. सिंध जो पाकिस्तान बनने से पहले डेवलप पोर्ट, 78% डिपेंडेंट है. हम 91% जिसकी इकोनॉमी भी बंद की हुई है, जिसको फ्रंट लाइन टेररिज्म में लाया हुआ है. और हमारा जो टैक्स और रेवेन्यू टू जीडीपी है इन दोनों सूबों से बेहतर है. इस साल ओन सोर्स में हमने 140 बिलियन कलेक्ट किया है, ठीक है ना. तो ये और इसके अलावा वाजिबात हमारे देने सूबे के. मैं तो समझता था ये अपने सूबे की वाजिबात के लिए लड़ेंगे, अपने सूबे को कुछ ला के देंगे. ये तो अपने सूबे से रिसोर्सेज छीन रहे हैं कि चलो जी यहाँ पे नहीं देते कोई बात नहीं, वहीं पे रह जाएं. तो मैं तो समझ रहा था कि कुछ अपने सूबे के हक के लिए भी कभी कोई बात कर लेंगे. ये तो चाहते ही नहीं है कि इनके सूबे को एनएफसी का हक मिले. ये चाहते ही नहीं है कि एनएचपी के पैसे आए. ये चाहते ही नहीं है कि जो है ऑयल एंड गैस रॉयल्टीज, सर ये वफाक नहीं देता, सूबे की रिसोर्सेज जाती हैं. ये स्ट्रेट फार्मूला है, स्ट्रेट ट्रांसफर कहते हैं. सिंध को भी मिलता है ये, और एनएचपी पंजाब को और सिंध को मिलता है, और पंजाब और केपी. इख्तियार साहब को जवाब देने जी. इख्तियार साहब, जी जी जी, मेरी बातों का जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया कि स्ट्रेट ट्रांसफर इनको मिल रही है. कभी इन्होंने इससे पहले ये तस्लीम किया था. मुजम्मिल असलम, आप हौसला करें ना. अब बेटा आप जरा हौसला करो. आपने तो बोल लिया, मैंने बड़ी तसल्ली से सुन लिया. आप तो जाती हीटिंग पर भी आ गए. मैं तो उसका जवाब देना ही नहीं चाहता आपको.
لیکن میری سن لے، آپ نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آپ کو اسٹیٹ ٹرانسفر آ رہی ہیں. کبھی تو آپ نے اپنے کسی پریس کانفرنس میں آپ نے سہیل آفریدی نے یا آپ کے کسی وزیر نے، کسی ایک ریپرزینٹیٹیو نے یہ بات نہیں کی کہ آپ کو اسٹیٹ ٹرانسفر مل رہی ہے. ہر مہینے ملتی ہے اور ہر مہینے میں 2 بار ملتی ہیں. مزمل مجھے بتائیے گا، یہ کے پی کے میں آپ کی حکومت پولیس کے بجٹ کے لیے میں دیکھ رہی تھی 191 ارب روپے مختص کر رکھے ہیں. اب معاشی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایسا صوبہ کہ جہاں گزشتہ سال 2024 کے مقابلے میں 48% زیادہ دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اب اس کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے وہ قابل ذکر نہیں ہے. اٹس ناٹ سفیشنٹ گیون دا بگ چیلنج جو جس افرید کا سامنا ہے. تو صوبے کا اپنا پولیس بجٹ کو 4 سالوں میں تقریباً 3 گنا بڑھانے کا فیصلہ اور پھر زمینی صورتحال کا بالکل اس کے برعکس ہونا، یہ کافی مختلف. اور ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دس؟ پہلی بات تو یہ مہر 2022 میں پولیس کا بجٹ تھا 67 بلین اور اس سال بجٹ ہے 191 بلین اور ہمارا جو ایبسولوٹ اماؤنٹ میں بجٹ سندھ سے زیادہ ہے اور ہماری جو ریسورسز ہیں سندھ سے 50% کم ہے. نہیں 67 بلین کب تھا؟ 2022 میں. اور ہمارا اس سال کا جو پولیس کا بجٹ ہے نا وہ 10.7% آف آر بجٹ ہے. سیکنڈ ہائیسٹ جو ہے نا سندھ کا ہے 5.5 اور پنجاب کا 4%. سندھ اور پنجاب are not going through the kind of circumstances you are نا. ارے بابا میری بات سنیں، ہمارا جو بجٹ ہے 10.7% آف آر ٹوٹل بجٹ. اس سے زیادہ تو کسی نے پورے پاکستان میں کوئی پیسے خرچ نہیں کر رہا. ہم تو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں. دوسرے اگر ہم وہاں پہ دہشت گردی کو چھوڑ دیں تو باقی صوبوں میں حال ہو. یہ تو پورے پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اس پہ. اور یہ تو ہمیں دعائیں دیں کہ پچھلے سال 17 ارب روپے تو یہ جو آئی ڈی پیز کے پیسے 2022 سے نہیں دے رہے، یہ ہم نے پچھلے سال 18 ارب اپنی جیب سے دیے. اور پولیس کا ایکسپینڈیچر ذرا چیک کریں، 185% انکریز سنس 2022. اختیار ولی صاحب کے نمبرز پہ نہ جائیں، یہ بجٹ کھول کے دیکھیں. اور دوسری اسٹیٹ ٹرانسفر کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بجٹ میں سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے. خدا کے بندے مزمل، میں آپ کو منسٹری آف فائنانس گورنمنٹ آف پاکستان کی پریس ریلیز کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں. میں ایسے یہاں وہاں سے اٹھا کے بات نہیں کر رہا ہوں. آپ 2010 کی بات کریں، 2010 میں تو مرجر بھی نہیں ہوا تھا. 2018 سے 25 کی بات کریں نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2010 سے لے کر نومبر 2025 تک کا حساب دے رہا ہوں. 15 سال کا حساب بتا رہا ہوں. ہم تو حساب مانگ رہے 2019 سے 2025 کے درمیان. آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے. اور اس دوران وہی منسٹری آف فائنانس کو کہ پنجاب اور سندھ کی بھی جو ہے پریس ریلیز نکالے، ان کو کتنے پیسے دیے. مزمل اسلم صاحب یہ بتائیے کیا آپ کا وزیر اعلیٰ واقعی طور پہ 3 کروڑ روپے کے چائے اور بسکٹ کھا جاتا ہے؟ اگر بات اس کی گاڑیوں تک اور بنگلوں تک پہنچ جائے تو پھر سنا ہے کہ بات خربوں تک چلی جاتی ہے، منشیات کے اسمگلروں تک چلی جاتی ہے. از اٹ سو؟ بتا سکتے ہیں؟ مجھے مزمل بتائیے گا، یہ کہ صوبائی حکومت جو ذاتی وسائل کی وصولیوں کا جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ 182 ارب روپے سے زائد سیٹ کیا ہے. اب یہ بغیر نیا ٹیکس لگائے یہ کیسے پورا ہوگا؟ کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ آپ کے صوبے کا جو وفاق پر دار و مدار 90% سے زائد ہے نا مزمل. تو پھر صوبے کی حکومت خود یہ بھی ایکسیپٹ کرتی ہے کہ صوبے میں امن سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو بی ایگزیکٹلی جنریٹنگ دس؟ اچھا مہر، آپ 2024 میں ہماری 65 بلین ٹوٹل کلیکشن تھی. 2000 اس سال 30 جون میں نے اس کو 2 سالوں میں ڈبل کر دیا. 129 کا ٹارگیٹ تھا، بٹ دا نیوز از کہ وی ہیو کراس 140 بلین روپیز. ود ان 2 years آئی ہیو ڈبلڈ اٹ ڈاؤن. اس سال صرف لاسٹ ایئر 93 بلین سے اس سال 140 پہ لے گیا ہوں. یہ تو میں نے ابھی بھی ٹارگیٹ جو ہے نا، مطلب آپ سمجھ لیں کہ اوور ایسٹیمیٹ، مطلب اگریسو ہو کے نہیں رکھا اپنے آپ کو، مطلب یہ کر کے رکھا ہے کہ 182. تو یہ 2 سال میں میری ہسٹری ہے، میرا ٹریل ہے. میں وفاق کی طرح نہیں بڑی بڑی باتیں کر رہا. میں نے تو ڈیلیور کر دیا. 65 سے 140 بلین پہ 2 سال میں لے گیا ہوں. جو پاکستان جب سے بنا تھا تب سے لے کر 2024 تک 65 بلین تھا، اور 2024 سے 2026 جون تک میں اس کو 140 بلین پہ لے گیا ہوں. تو اس سے زیادہ اور آپ کو کیا پروف دوں؟ صرف یہ پیپروں میں نہیں ہے. اوکے، سو مجھے یہ بتائیے گا سر کہ ایز رائٹ ناؤ ایگزیکٹلی پھر آپ کے اسینشلی 2018 میں جو 25ویں آئینی ترمیم کے تحت کے پی کے میں ضم کیے گئے تھے، اب ان میں ان اضلاع کو 10 سال کے لیے وفاقی
वफाक जो है वो काबिल तकसीम पूल में से ही 3% हिस्से की ज़मानत दी गई थी। अब दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू, इनकी तरक्की और इंजमाम के लिए जो माली मुआवनत है, जो हेल्प है, वो फराहम की जा सकेगी। और फिर बजट तकरीर के मुताबिक जो हाँ जमशुदा इजला के लिए तो 100 अरब रुपए अनाउंस किए ना वफाकी हुकूमत ने, ग्रांट देने का वादा भी किया, लेकिन 27 बिलियन गालिबन इफ आई एम करेक्ट वो मुख्तस किए गए। देखें, हमें 100 बिलियन का वादा किया गया, 8 साल हो गए, 800 अरब में से सिर्फ 168 बिलियन मिले। यही तो रोना रो रहे हैं। अगर आपसे नहीं होता तो हमें एनएफसी में मर्जर, ये एक ऐसा वैक्यूम है बेसिकली जिसे अगर आप लोग चाहें भी तो आप लोग पूरा नहीं कर सकते ना इतनी आसानी से। तो फिर तो एनएफसी में आपको पता है वो 27 बिलियन के अगेंस्ट हमने कितने रखे हैं नेक्स्ट ईयर एलोकेशन? 52 बिलियन। सो वी आर गोइंग टू ब्रिज दैट गैप। जो ये सारे सूबों की जिम्मेदारी थी, सबकी थी। सिर्फ आपको पता है एनएफसी को अपडेट ना करने की वजह से पंजाब सिंध बलोचिस्तान को तकरीबन 980 अरब रुपए गए हैं पिछले 7 सालों में एक्स्ट्रा। वफाक के नहीं, मैं समझ गई सर। आखिरी सवाल, अलीमा खानम ने जो कहा है कि कुछ भी खान साहब से मिले बगैर कमिट नहीं किया जाएगा, दिया नहीं जाएगा, लेकिन ये जो नंबरों की घोरक धंधा होता है सर, हम भी काफी सालों से, दिहाइयों से इसे कवर करते आए हैं, कहीं ना कहीं से निकाल के पूरा कर लिया जाता है। सिंध भी आपको पता है हमेशा ही हेडलाइन डेफिसिट बजट बनाता भी है, लेकिन सरप्लस होता भी है, आईएमएफ के वादे शादे पूरे हो भी जाते हैं। इस दफा आप लोग भी ऐसा तो नहीं होगा कि दिखा रहे कुछ और हैं और बाद में उसको, मैंने अभी आपको सैलरीज की मद में 150 अरब गिनवा दिया, बट कहीं ना कहीं से निकाल के दे दिया जाएगा। आई जस्ट वांट टू नो पॉलिसी वाइज इज दैट गोइंग टू हैपन कि अलीमा बीबी भी आज खुश हैं मगर ये पूरा भी कर दिया जाएगा? यू नो वेरी फाइन लाइन, जिस तरह गंडापुर भी ट्रेड कर रहे थे। देखिए मेरी बात सुने, डेफिसिट होता है तो हमें अपने पैसे उसको जो है प्योर करना है, और अगर सरप्लस होता है तो वो पैसे हमारे हैं। तो पॉलिटिकली वी टू शो डेफिसिट टुडे ना, ठीक है ना? हाँ, अब ये डेफिसिट का इस साल बजट है और जो वो डेफिसिट के लिए भी हम कर्जा नहीं ले रहे, जो हमने सेविंग्स की है पिछले 2 साल में, हम उसको यूज करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो अलीमा खान साहबा बात कर रही हैं, वो बात तो हम पहले दिन से वजीर आजम साहब को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, आप लोगों के साथ 14-15 दफा टीवी में किसी ने, बस वो वजीर खजाना साहब ने कहा इन प्रिंसिपल की अंग्रेजी आती हो सबको, अगर आप तो समझती हैं आई एम श्योर कि इन प्रिंसिपल क्या होता है। इन प्रिंसिपल ये कि इमरान खान से मुलाकात होगी, इमरान खान साहब इजाजत दे देंगे तो ठीक है, वरना हम नहीं कर सकते। ये पहले दिन से एक ही बात बोल रहे हैं, हमारे बजट में भी नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा। आज वर्ल्ड बैंक ने भी लिख दिया। पीटीआई अब लोगों को अपलिफ्ट कैसे करेगी? ये तो बड़े आपके मंशूर का एक कलीदी हिस्सा है ना। हाउ विल यू अपलिफ्ट द पीपल सर? अपलिफ्ट द पीपल, आप देख लेना हमारा डेवलपमेंट स्पेंडिंग का हमने इस साल बजट 235 बिलियन रखा है। फिर हमने जो इस साल करंट साइड में जो है, सबसे पहले जो आप भी बरतानिया पढ़ी हुई है या यूएस पढ़ी, मुझे याद नहीं, लेकिन बाहर पढ़ी हुई है, स्टूडेंट लोन पाकिस्तान में किसी को नहीं मिलता था। इस साल हम स्टूडेंट लोन स्कीम लेकर आ रहे हैं, 5 लाख की बच्चा लेगा, ठीक है। इसी साल हमने जो है इसकी स्कीम लेकर आ गए हैं कि जिसको 2 व्हीलर और 3 व्हीलर लेना है उसको हम पैसे दे रहे हैं। पाकिस्तान से क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा हुकूमत की माशी पॉलिसी की वजह से, जो केपी का बाशिंदा बाहर जाएगा और उसके पास अगर नौकरी है, उसको हम 5 लाख लोन देंगे टिकट और वीजा के लिए, और फिर वो जो है उसको ये इस दफा फिर हमने एहसास मां लेकर आए हैं। जो औरत जो एक मतलब 30 ग्रेड या 28 उसका जो पॉइंट है BISP का, जो जिसका बच्चा पैदा होगा इररिस्पेक्टिव, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसको 20,000 रुपए कैश देंगे। इस तरीके की हमने को 9 से 10 डायरेक्ट इंटरवेंशन, बीच में कुछ नहीं कि ये सड़क बना के इससे रोजगार मिलेगा, डायरेक्ट अवाम की जेब में पैसे डालने की बात। सेहत कार्ड को 41 बिलियन से 50 बिलियन कर दिया है। ये अब जो आप बजट देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये सारा का सारा बजट ये अवाम के लिए रखा है। सैलरी पे थोड़ा सा आप क्लियर हो जाएं। सैलरी में ये होता है कि जितनी आपकी सैंक्शंस पोस्ट होती है ना, अगर वो वेकेंट भी है तो आपको उसका बजट रखना होता है, क्योंकि दे कैन बी फिल्ड एनी टाइम। What we have done is in the last 2 years, सर एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस पे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। आपके सूबे में वैसे भी मुजम्मिल साहब गुर्बत बहुत ज़्यादा है, 13 साल हो गए हैं आप लोग हुकूमत कर रहे हैं। हम पीपल्स पार्टी को उनके साल गिनवाते हैं, तो आप लोगों को भी 13 साल गिनवाने बहुत ज़रूरी हैं सर, क्योंकि उधर गुर्बत जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, लोगों के हालात बहुत ख़राब है। मगर बहरहाल एक दिस विल तशनगी रहेगी। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।